بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ آہستگی سے بولی، مسٹر ایزل ہارڈی کا بھی یہی دعویٰ تھا، انہیں اینٹی میک اپ کیمرہ بھی بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ آج تمہارا بھی یہی دعویٰ ہے، تمہیں بھی اینٹی میک اپ کیمرہ بے نقاب نہیں کر سکتا۔ پلیز سچ سچ بتا دو، کیا تم فرحاد علی تیمور ہو؟ اوہ خدایا، سمجھ میں نہیں آتا تم میرے پیچھے پڑ گئی ہو یا فرحاد کے۔ جب گھوم پھر کر مجھے فرحاد کہتی ہو تو پتہ چلتا ہے دراصل تمہیں فرحاد کی تلاش ہے، اور جب میں تمہیں محبت کی خاطر خود کو فرحاد تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں تو تم مجھے فرحاد کے سمجھنے سے انکار کر دیتی ہو۔ آخر میں کیا کروں؟ تم ایک بار مجھے فرحاد کہہ دو، میں ساری زندگی کے لیے اپنا یہی نام رکھ لوں گا۔ جب قیس لیلا کے عشق میں مجنوں کہلانے لگا تو کیا میں تمہارے عشق میں فرحاد نہیں کہلا سکتا؟ وہ سر تھامے ٹرانسمیٹر کے سامنے بیٹھی میری باتیں سن رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تم اس کی تلاش ضرور پاگل ہو جاؤ گی، ابھی صبح کی بات ہے، تم مجھے فرحاد سمجھ کر قریب آ رہی تھی، پھر اچانک مجھ سے دور چلی گئی۔ آخر یہ کیا پاگل پن ہے؟ مجھے بھی کچھ سمجھاؤ۔ وہ کیا سمجھاتی، خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا یہ پاکستانی میکی درست کہتا ہے، میں شاید فرحاد کی تلاش میں پاگل ہو رہی ہوں، کیونکہ وہ مجھے سمجھاتے ہیں تحمل سے، صبر اور ٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے، ورنہ میں سیکرٹ سروس کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ اور میرا یہ حال ہے کہ ادھر وہ مجھے اچھی باتیں سمجھاتے ہیں اور ادھر میں اپنے فرائض سے ہٹ کر اچھی باتیں سمجھانے والے کے پیچھے پڑ جاتی ہوں۔ مجھے اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے۔ وہ قائل ہو کر سوچنے لگی، ہاں جس طرح میں پاکستانی میکی پر کسی نہ کسی بات سے فرحاد ہونے کا شبہ کرتی ہوں، اسی طرح کوئی دوسرا بھی مجھے صبر و تحمل کی باتیں سمجھا سکتا ہے، دماغ ٹھنڈا رکھنے کی تلقین کر سکتا ہے۔ جہاں کوئی مماثلت ہوتی ہے میں وہیں بھٹکنے لگتی ہوں۔ آخر یہ کیا پاگل پن ہے؟ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ میں اس کی سوچ پڑھ رہا تھا جو پھر چونک کر عقب نما آئینے کو توجہ سے دیکھنے لگا۔ جب میں بیروت شہر میں بھٹک رہا تھا تو مجھے ایک نیلے رنگ کی سیکنڈ ہینڈ کار نظر آئی تھی۔ جب میں ہائی وے پر ڈرائیو کرتا ہوا شہر سے نکل رہا تھا، اس وقت بھی وہ پرانی کار دکھائی دی تھی۔ میں دکان کے پاس فون کرنے کے لیے رکا تو وہ کہیں گم ہو گئی تھی۔ اب لیلا سے باتوں میں مصروف تھا تو اچانک پھر وہی پرانی نیلی سی کار نظر آ رہی تھی، یعنی تقریباً 2.25 گھنٹے سے وہ میرے تعاقب میں تھے۔ میں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہا، سارا میں اپنی ہی جگہ مصروف ہوں، فرصت ملتے ہی تم سے ملاقات کروں گا۔ کیا ہوٹل میں رہو گی؟ میں وہیں تمہارا انتظار کروں گی، مگر ہوشیار رہنا، گولڈن والے تمہیں یہاں سکون سے رہنے نہیں دیں گے، میں ان سے سمجھ لوں گا، تم فکر نہ کرو، اوور اینڈ آل۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو بند کر کے نیچے کا بٹن دبایا اور ٹرانسمیٹر سرکتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ پھر دوسرا بٹن دبانے سے ڈیش بورڈ وہ خلا پر ہو گیا۔ وہاں ذرا گھنی آبادی تھی۔ میں نے سڑک کے سے اتر کر گاڑی ایک چھوٹے سے راستے کے کنارے کھڑا کیا، باہر نکل کر اسے لاک کیا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جب وہ گاڑی مجھے نظر آئی تو میں اس راستے کو چھوڑ کر ایک گلی میں مڑ گیا۔ قریب ہی ایک قہوہ خانہ نظر آیا۔ میں وہاں پہنچ کر ایک میز کے پاس بیٹھ گیا۔ قہوے خانے کے مالک نے میرے قریب آ کر ادب سے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ میرے لیے یہ بڑی مشکل تھی، میں وہاں کی زبان نہیں جانتا تھا، جبکہ اصلی کرسٹوفر میکی جانتا تھا۔ اب تک میرا گزارا یوں ہو رہا تھا کہ میکی کے جو ماتحت مجھ سے مقامی زبان میں گفتگو کرتے تھے وہ انگریزی بھی جانتے تھے، اس لیے میں ان کے دماغ سے ترجمہ سمجھ لیا کرتا تھا۔ یہاں چونکہ قہوہ خانے کے مالک کو میں نے انگریزی بولتے نہیں سنا تھا، اس لیے اس کی بات میں نہ سمجھ سکا۔ یہی اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے کھانے پینے کے سلسلے میں کچھ پوچھ رہا ہے۔ میں نے انگریزی زبان میں اسے قہوہ لانے کے لیے کہا اور وہ ہاتھ کے اشارے سے بھی سمجھایا۔ وہ چلا گیا۔ اسی وقت ایک شخص تیزی سے چلتا ہوا اسی گلی میں داخل ہوا۔ میں نے اسے گلی میں مڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ادھر ادھر یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے اپنی طرف آنے کے لیے کہا۔ وہ جھجک رہا تھا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، پلیز کم اوور ہیئر۔ اس کے ساتھ ہی پھر میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، میرا خیال سے کہ شاید وہ بھی انگریزی نہ جانتا ہو۔ بہرحال وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے اس سے انگریزی زبان میں کہا، یہ قہوہ خانے کا مالک میری زبان نہیں سمجھتا ہے، اس سے کہہ دو کہ دونوں کے لیے قہوہ لے آئے۔ وہ اندر گیا، پھر قہوہ خانے کے مالک سے کچھ کہنے کے بعد واپس
واپس آ کر میری میز کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ آہستگی سے بولا، میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر حدیقہ سو رہی ہے، اسے زیادہ دیر تک وہاں چھوڑنا مناسب نہیں ہے، آپ یہاں سے چلیں، میں نے قہوہ کے لیے منع کر دیا ہے۔ میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ حدیقہ تمہاری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کیوں سو رہی ہے؟ جناب کیا بتاؤں، جب سے آپ کرسٹوفر میکی کے بنگلے میں آئے ہیں وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھتی ہے، بنگلے کی نگرانی کرتی رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ میرے پاس ایک پرانی سی گاڑی ہے، اسے ساتھ لیے پھرتا ہوں، جب آپ رات کو بنگلے میں سوتے ہیں تو وہ میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رہتی ہے، آدھی رات تک میں جاگتا ہوں، آدھی رات تک وہ جاگتی ہے۔ کیا حدیقہ سے تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ جی ہاں، بہت گہرا، ہم سب فلسطینی ہیں، مادر وطن کے حوالے سے ہم ایک ماں کی اولاد ہیں۔ کیا ابھی میرے پیچھے آنے کا مقصد یہی ہے کہ میری نگرانی اور حفاظت کر رہے تھے؟ جی ہاں، جب سے آپ نئے روپ میں آئے ہیں بزرگ جلیل القدر نے ہم نوجوانوں کی ڈیوٹی مقرر کر دی ہے، کتنے ہی نوجوان مختلف اوقات میں آپ کے آس پاس رہ کر آپ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری پوری کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں 4 لڑکیاں بھی ہیں جن میں ایک حدیقہ ہے، یہ کسی ڈیوٹی کی پابند نہیں ہو کرتی، دن رات آپ ہی کی فکر لگی رہتی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ ذرا آرام کرتی ہے، کھاتی پیتی رہے، اپنی صحت کا خیال رکھے تو میں دن رات اس کا ساتھ دوں گا، جب یہ آرام کرے گی تو اس کی ڈیوٹی انجام دوں گا، یہ کہیں جانا چاہے گی تو اس کے لیے اپنی گاڑی مخصوص کر دوں گا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس پرانی نیلے رنگ کی گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت تک حدیقہ بیدار ہو گئی تھی، پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی شاید ہماری طرف دیکھ رہی تھی ہوگی، اس نے اپنے آپ کو چادر میں چھپا لیا تھا۔ میں نے اسی نوجوان سے آہستگی سے پوچھا، کیا تم نے حدیقہ کا چہرہ دیکھا ہے، اس کی آواز سنی ہے؟ چند روز پہلے تک سبھی نے اسے دیکھا ہے، اس کی آواز سنی ہے، بہت پیاری سی لڑکی ہے، اس کی آواز میں ایسا ترنم ہے جسے فنا نہیں ہونا چاہیے اور وہ اسے فنا کر رہی ہے۔ کیا یہ بالکل تنہا ہے؟ ہاں، اس کے تمام خاندان والے اپنی سرزمین کے لیے شہید ہو گئے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی اپنا ہے۔ میں نے کار کی پچھلی کھڑکی سے حدیقہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ میں کیا تمہیں پناہ نہیں دے سکتا؟ اس نوجوان نے کہا، آپ پناہ دیں گے تو یہ آپ کے ساتھ رہے گی، جبکہ یہ دور ہی دور رہ کر آپ کے دشمنوں کو شکار کرنا چاہتی ہے اور کرتی آ رہی ہے۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، میری گاڑی میں آ جاؤ۔ وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی، اس کی اداؤں سے پتہ چل رہا تھا ہچکچا رہی ہے۔ میں نے کہا، جب تم میرے لیے دن رات ایک کرتی ہو تو میرے حکم سے انکار نہیں کر سکتی، چلو باہر آ جاؤ۔ وہ چادر سنبھالتی ہوئی اپنے آپ کو اچھی طرح چھپاتی ہوئی باہر آ گئی، پھر میرے ساتھ چلتے ہوئے میری کار کے پاس آئی۔ میں نے اس کا اگلا دروازہ کھول دیا، وہ بیٹھ گئی، نوجوان بھی ساتھ تھا۔ اس نے کہا، میں اپنی گاڑی لے جاؤں گا، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شہر میں کچھ دشمن میرے پیچھے پڑ گئے تھے، میں وقتی طور پر نجات حاصل کرنے ادھر چلا آیا تھا۔ یہ سنتے ہی حدیقہ کا سر ایک جھٹکے سے اوپر کی طرف اٹھ گیا، جیسے وہ میری خاطر نیند سے ہڑبڑا کر بیدار ہو گئی ہو، میرے دشمنوں تک پہنچنے کے لیے پر تول رہی ہو۔ میں اس کے قریب اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا، وہ نوجوان پچھلی سیٹ پر میری باتیں سننے کے لیے قریب آ گیا۔ میں نے کہا، ہمارے ساتھیوں میں کچھ غدار بھی موجود ہیں، ایسے بدقماش اور منافع خور بھی ہیں جو ذرا سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ کیا تم ابی جمائل نامی ایک فلسطینی جوان کو جانتے ہو جس کا تعلق کیمپ بروجل براجنا سے ہے؟ میں جس شام تمہارے علاقے میں آیا تھا وہاں وہ موجود تھا۔ نوجوان نے کہا، ہاں، ہم سب اسے اچھی طرح جانتے ہیں اور اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، وہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔ بزرگ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جو گمراہ ہو جائے اور کبھی راہ راست پر نہ آنا چاہے، اس پر بزرگوں کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ابھی جمائل نے میرے دشمنوں میں جا کر مخبری کی ہے، دشمن اس طاق میں ہیں کہ کسی طرح میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری ثابت ہو جائے، میرے خلاف اور ثبوت فراہم ہو جائیں تو وہ 2 طرفہ اقدامات کریں گے۔ ایک تو کرسٹوفر میکی نے جس طرح انہیں بلیک میل کر کے ان سے بڑی بڑی رقمیں وصول کی ہیں، وہ رقمیں مجھ سے وصول کریں گے۔ دوسرے میری اصلیت معلوم ہونے پر بلیک میل کریں گے اور مجھے اپنا اعلی کار بننے پر مجبور کر دیں گے۔ میری باتوں کے دوران حدیقہ چادر کے اندر سے دونوں ہاتھ نکال کر ایک چھوٹے سے کاغذ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ ایسے موقع کے لیے ہمیشہ اپنے پاس ایک قلم اور چند کاغذات رکھتی تھی۔ اس نے کاغذ کا وہ ٹکڑا میری طرف بڑھا دیا، اس نے لکھا تھا، ابھی شہر چلو اور مجھے دشمنوں کے اڈے تک پہنچا دو۔ میں نے اسے پڑھنے کے بعد کہا، میں جانتا ہوں ان کے نام اور پتے معلوم ہونے کے بعد تمہیں انہیں زندہ نہیں چھوڑو گی، ایسا تو میں بھی کر سکتا تھا، لیکن میں دشمنوں کو اتنی آسانی سے مرنے نہیں دیتا۔ جب وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے
سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں ان سے مجاہدین کے لیے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں شہر میں ایک جال پھیلا کر آیا ہوں، آج رات تک میرے دشمن میرے شکنجے میں ہوں گے، لہٰذا میں کل تک شہر واپس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی تم جاؤ گی۔ میرے موجودہ منصوبے کے مطابق ایک تو عزت علی آج رات تک پہنچنے والا تھا، دوسرے میں نے عزت علی کو گولڈن ریکٹ کے تمام خفیہ اڈوں کے پتے نہیں بتائے تھے۔ تقریباً 4 خفیہ اڈے ایسے تھے جن کا پتہ لیلا کو بتانا چاہتا تھا، لیکن ایسے وقت جب عزت علی اپنی مہم شروع کرے، ادھر لیلا اپنے طور پر دشمنوں کو ہراساں کرے اور سیکرٹ سروس کی جاسوسہ کی حیثیت سے بیروت میں پہلا کارنامہ سر انجام دے۔ میں نے نوجوان سے پوچھا، اس بستی میں کیا مسلمانوں کی اکثریت ہے؟ جی نہیں، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی ملی جلی آبادی ہے۔ اگر آپ شہر واپس نہیں جانا چاہتے تو آگے بڑھ جائیں، آپ بیروت سے 12 میل ادھر ہیں اور 10 میل بڑھیں گے تو ڈیمور پہنچ جائیں گے، وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور فلسطینی مسلمانوں کا بہت بڑا کیمپ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ اگر میری ضرورت ہو تو چلوں گا، ورنہ ضرورت کے وقت وہاں سینکڑوں ہزاروں مسلمان کسی بھی معاملے میں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر تم واپس جا کر آرام کرو، میں حدیقہ کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ وہ کار سے اتر کر ہمیں الوداع کہتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا۔ میں نے کار کو سٹارٹ کیا، پھر آگے بڑھا کر ہائی وے کی طرف آیا، اس کے بعد ڈیمور کی طرف چل پڑا۔ ذرا سی دیر میں وہ بستی پیچھے رہ گئی۔ اب ہم کار کی محدود فضا میں تنہا تھے، مگر وہ ایک عجیب ہم سفر تھی۔ میری آواز سن سکتی تھی، میں اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ میں اپنی بات کہہ سکتا تھا مگر وہ اپنی بات مجھ سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر اردو زبان میں کہا، تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی، میں بات کروں گا تو یہ خاموش رہے گی۔ وہ ذرا سا سر گھما کر میری طرف دیکھنے لگی۔ دیکھنا کیا تھا؟ چادر کا لمبا سا گھونگھٹ تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی ہوگی، میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شاید وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میں اپنی زبان میں کیا بول رہا ہوں۔ بے شک وہ جواب نہیں دے سکتی تھی، لیکن میری بات سمجھنے کا حق رکھتی تھی۔ میں نے انگریزی میں اس کا ترجمہ سنایا۔ وہ جلدی سے ذرا دور کھسک گئی، دروازے سے لگ کر کھڑکی کے اس پار دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، صبح جو کچھ ہوا مجھے اس کا افسوس ہے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ تم مجھ سے دور چلی جاؤ، میں تو تم سے صرف وہی کہہ رہا تھا جو تمہارے ہاتھ کی لکیریں کہہ رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو چادر کے اندر چھپا لیا۔ میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہا، حدیقہ، میں اپنے بارے میں ایک ذرا مختصر سی بات کہہ دوں۔ میں انسان ہوں اور انسان اگر باذوق ہے تو وہ ہر خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے، خواہ وہ عورت ہو، پھول ہو یا ایک خوبصورت سی کتاب ہو۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے متاثر ہو، لیکن کسی حد تک۔ یہ نہیں جانتا کہ تم ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، میں ایک انسان ہوں، اچانک یہاں آیا ہوں اور اچانک کسی دن چلا جاؤں گا۔ پھر اجنبی بھی ایسا جس کا اصلی چہرہ تم نے دیکھا ہے۔ جب میں تمہاری بستی میں آیا تھا تو اس وقت بھی میں کسی دوسرے روپ میں تھا، آج بھی کسی دوسرے روپ میں ہوں، اور جب میں یہاں سے جاؤں گا تو نہ جانے کس روپ میں ہوں گا۔ یقین کرو میں نے خود اپنا اصل چہرہ بہت کم دیکھا ہے۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، جواباً کچھ لکھ کر دے سکتی تھی، لیکن شاید لکھنے کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جو کچھ میں کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے اس پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہو۔ میں نے اسے غور کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا مرجانہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ بلبا کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ اسرائیلی حکومت کے 5 نمائندے تھے اور وہ سب وادی کاف کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے بلبا کی خیریت دریافت کی۔ مرجانہ نے جواب دیا، بظاہر خیریت سے ہے، لیکن اس کے زخموں کا شمار نہیں ہے، اندر سے کیا حالت ہے یہ تم اس کے دماغ میں جا کر معلوم کر سکتی ہو۔ میں بلبا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے محسوس کر رہا تھا اور میں اس کے زخموں کی ٹیسوں کو، تکلیفوں کو اس کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر کہا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، ابھی تمہارے بابا سے کہتی ہوں کہ تم آ رہے ہو۔ پھر میں نے مرجانہ سے کہا، پائلٹ سے دریافت کرو کتنی دیر میں یہ ہیلی کاپٹر وادی میں پہنچے گا۔ مرجانہ نے اس سے پوچھا۔ میں نے اس کا جواب سننے کے بعد سونیا سے رابطہ قائم کیا۔ وہ وادی کے ایک کھلے میدان میں ایک ہیلی کاپٹر کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ماسک مین کی طرف سے آیا تھا اور سونیا اس کے نمائندوں سے مصافحہ کرتے ہوئے گفتگو کر رہی تھی۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ رسونتی غلبہ کی رہائش گاہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سونیا نے غلبہ کو آنے والوں کا استقبال کرنے سے اس لیے روکا تھا کہ اب وہ ایک نئی مملکت کا سربراہ تھا۔ اگرچہ یہ مملکت ابھی تسلیم شدہ نہیں تھی، مگر اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہاں آنے والوں سے رسونتی کو بھی اس لیے دور رکھا گیا تھا کہ وہ سونیا کے ذریعے ان کے دماغوں میں پہنچے گی اور معلوم کرے گی کہ آنے والے کس مزاج کے لوگ ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، ان کی اپنی صلاحیتیں کیا ہیں، اور وہ ایسی
کوئی چیز تو اپنے ساتھ نہیں لا رہے جس سے وادی والوں کو کوئی نقصان پہنچ سکے۔ ان سے پہلے بھارتی ہیلی کاپٹر وہاں پہنچا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔ سونیا جب ان سے گفتگو کرتی تھی، رسونتی اسے خیال خوانی کے ذریعے بتاتی تھی کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، اسے لے کر رکھ لیا جائے، جب وہ یہاں سے واپس جائیں گے تو ان کی چیزیں انہیں واپس کر دی جائیں گی۔ مثلا وہاں آنے والے کو سگریٹ پینے کی تو اجازت تھی، لیکن شراب پینا قطعی ممنوع تھا۔ کوئی سگریٹ کے تمباکو میں چرس ملا کر بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے وہاں آنے والے معزز سیاست داں تھے، انہیں اپنی عزت و شخصیت اور وقار کو برقرار رکھنا جانتے تھے، اس لیے ایسی چھچوری حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم جن کے پاس سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں، ان بوتلوں کو یہ کہہ کر ضبط کر لیا گیا کہ واپسی میں ان کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سونیا مصروف تھی۔ میں نے رسونتی کے پاس جا کر بتایا کہ مرجانہ اور بلبا آدھے گھنٹے کے اندر پہنچنے والے ہیں۔ رسونتی نے ٹارٹر غلبہ کو اس کے بیٹے اور ہونے والی بہو کے آنے کی خوشخبری سنائی، پھر سونیا سے کہا اس ہیلی کاپٹر کو جلدی فارغ کرو، آدھے گھنٹے کے اندر مرجانہ اور بلبا یہاں پہنچ رہے ہیں۔ میں رسونتی کے دماغ میں تھا، وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ذرا ٹھہرو، ایک ضروری بات ہے۔ میں نے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں انسانی فطرت کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ جب کوئی شخص تنہا بیٹھا رہتا ہے یا لیٹا رہتا ہے تو بے خیالی میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ یہ بات میں نے بلیک شیڈو سے گفتگو کرتے وقت محسوس کی۔ جب بھی وہ باتیں کرنے کے بعد خاموش ہوتا تھا تو مجھے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دیتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ سوچنے کے دوران میز پر انگلیاں بجا رہا ہو۔ دشمن کی کوئی کمزوری ہاتھ آ جائے تو بے پناہ خوشی ہوتی ہے، یہی خوشی مجھے حاصل ہو رہی تھی۔ میں نے کہا واہ رسونتی، تم نے تو کمال کر دیا، اتنی معمولی سی بات پر توجہ دے کر اپنی بہترین ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔ آج میں تم سے بہت خوش ہوں۔ وہ کمبخت بلیک شیڈو اپنے آپ کو صرف سایہ کہتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ہم اس کی اسی عادت کی وجہ سے اس کی شہ رگ تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے ایک بہت ہی طویل ناراضگی، کشیدگی اور دشمنی کے بعد پہلی بار اس کی تعریف کی تھی۔ وہ خوشی سے کھل رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے کتنی مسرت حاصل ہو رہی ہے، تم میرے دل کی گہرائیوں میں اتر کر سمجھ رہے ہوگے۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنا سمجھتے رہو۔ آج جیسی ذمہ داریاں مجھے سونپی ہیں، آئندہ بھی ذمہ داریوں کا بوجھ مجھے اٹھانے دیا کرو۔ اس طرح تجربات بھی حاصل ہوتے رہیں گے اور میں اپنی ذہانت کا ثبوت دینے کی کوشش بھی کرتی رہوں گی۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں کوئی کام تمہارے سپرد کروں، تم میرا انتظار کیے بغیر میرے کسی بھی کام میں ہاتھ بٹا سکتی ہو۔ ہم دونوں ٹیلی پیتھی کی ایک ہی کشتی پر سوار ہیں۔ کشتی میں دو چپو ہوتے ہیں، ایک میرے ہاتھ میں ہے، ایک تمہارے ہاتھ میں۔ ہم دونوں ایک ہی سمت بہتے جا رہے ہیں، ایک ہی انداز میں چپو چلا رہے ہیں۔ ہماری منزل ایک ہے۔ جب راستہ بہت طویل ہوتا ہے تو ایک چپو چلاتا ہے، دوسرا آرام کرتا ہے۔ جب پہلا تھک جاتا ہے تو وہ آرام کرتا ہے اور دوسرا چپو چلاتا ہے۔ اسی طرح جب میں سو جایا کروں تو تم میرا کام کیا کرو، تم آرام کرو گی تو میں تمہاری ڈیوٹی پوری کرتا رہوں گا۔ میں انہی اصولوں کے مطابق کام کرتی رہوں گی۔ مجھے یہ بتاؤ مرجانہ اور بلبا تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں، ادھر ہم ڈمی فرہاد کو کب تک کٹ پتلی بنائے رکھیں گے؟ اس کا بید کھل سکتا ہے۔ ربی اسفند یار کسی وقت بھی ترمیمی عمل کے ذریعے اس کی اصلیت معلوم کر سکتا ہے۔ ربی ہمیشہ 10 بجے رات کو ترمیمی عمل کرتا ہے۔ سونیا کے ساتھ بھی وہ یہی کرتا رہا۔ رسونتی نے تائید کرتے ہوئے کہا تم درست کہتے ہو، اس نے مجھ پر بھی کئی بار ٹھیک 10 بجے عمل کیا ہے۔ جب یہاں ہیلی کاپٹر سے بیرونی ممالک کے نمائندے پہنچ جائیں تو ان سے فرصت پاتے ہی تم ڈمی کے دماغ میں پہنچ جانا اور اسے بے وقت سلا کر ٹیلی پیتھی کے ذریعے عمل کرنا، اس کے دماغ کے تہہ خانے میں یہ بات بٹھا دینا کہ وہ ڈمی نہیں اصلی ہے، جس طرح میں نے سجاد کے دماغ میں اپنے کردار کو نقش کر دیا تھا۔ اچھی بات ہے، میں یہی کروں گی۔ اب تم باہر سے آنے والے نمائندوں پر توجہ دو، میں جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے رخصت ہو کر ڈرائیونگ کی طرف توجہ دی۔ ویسے میں ڈرائیو کرنے کے دوران خیال خوانی اس انداز میں کر رہا تھا کہ پوری طرح اپنی جگہ سے غیر حاضر نہ رہ سکوں۔ یوں بھی انسانی دماغ اتنا تیز اور حساس ہوتا ہے کہ نیند میں غفلت کے دوران بھی خطرے کے وقت چونکا دیتا ہے، اور میں تو نیند میں نہیں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اور سوچنے والا آدمی غیر شعوری طور پر ہر طرف سے محتاط رہتا ہے۔ میں نے کن آنکھیوں سے حدیقہ کی طرف دیکھا۔ اس کا ایک ہاتھ چادر سے باہر آ گیا تھا اور وہ ہاتھ اس کے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ کبھی وہ آہستہ آہستہ مٹھی بینچتی تھی، کبھی کھولتی تھی۔ اس کی انگلیاں جس انداز میں متحرک تھیں، اس سے ظاہر تھا کہ وہ کسی اضطراب میں مبتلا ہے یا مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں سکتی، لکھنا چاہتی ہے مگر لکھ نہیں سکتی۔ کیا باتیں قلم اور زبان کی نوک تک آتے آتے رہ جاتی ہیں؟ میں نے پوچھا تم کیا
کہنا چاہتی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ اس کا وہ ہاتھ جو مٹھی کی صورت میں کبھی بینچ رہا تھا کبھی کھل رہا تھا ساکت ہو گیا، جیسے اس کے اضطراب کو اور چور خیالات کو میں نے پڑھ لیا ہو۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تو لکھ دو، میں تمہیں چادر کے باہر آنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں نے اور ایک بزرگ عالم دین نے تمہیں سمجھایا، لیکن تم ان میں سے ہو جو بات زبان سے کہہ دینے کے بعد نہیں پھرتے، تاحیات اسی پر قائم رہتے ہیں، اس لیے تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ وہ کاغذ اور قلم نکال کر سیٹ پر ذرا آگے کھسک آئی، پھر کاغذ کو ڈیش بورڈ پر رکھ کر لکھنے لگی۔ وہ بڑی تیزی سے لکھ رہی تھی، اس لیے اس کی تحریر کو میرے ہاتھوں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ میں نے اسے پڑھا۔ اس نے لکھا تھا، میرے محسن، آپ بڑے تحمل سے کام لیتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ابھی جمائل جیسے گھر کے بیدی کو ڈیل دے رکھی ہے۔ آپ کے میکی بن کر رہنے والے زبردست منصوبے کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، لیکن آپ مطمئن ہیں؟ سچ ہے، سمندر جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا ہی پرسکون ہوتا ہے۔ میں جانے کیوں بے اختیار آپ سے متاثر ہوتی جا رہی ہوں، مگر میرے محسن، آپ دشمنوں سے اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جس گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہیں یہ ان کتوں کی جانی پہچانی ہوگی، وہ ہمیں ڈیمور میں گھیر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی کسی لمحے کسی جگہ وہ ہمارا راستہ روک لے۔ میں دیکھ چکی ہوں آپ کے منصوبے دور رس نتائج کے حامل ہوتے ہیں، پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچانک آپ نے ڈیمور جانے کا پروگرام کیوں بنا لیا؟ میں نے کہا، بیروت سے نکل آنے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن وہاں تلاش کرتے رہیں اور میں اپنے طور پر منصوبے بناتا رہوں۔ یہاں تم سے ملاقات ہونے سے پہلے میں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے تمام ماتحتوں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ وہ میرے دشمنوں سے نمٹتے رہیں گے۔ ڈیمور میں بھی دشمنوں نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی تو میرے آدمی ان سے ٹکرائیں گے، پھر ہم دونوں جان پر کھیلنا جانتے ہیں۔ ایسے میں دشمنوں کی پرواہ کیوں کریں؟ میں نے ایک ذرا توقف کے بعد کہا، رہ گئی یہ گاڑی والی بات۔ دشمن مجھے اس گاڑی کے ذریعے بآسانی پہچان سکتے ہیں، لیکن وہ تو مجھے چہرے سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ میں نے تمہاری طرح اپنا آپ کو چھپا کر نہیں رکھا ہے۔ تمہارے مشورے کے مطابق میں اس گاڑی کو یہیں چھوڑ دوں یا کسی گیراج میں لے جا کر چھپا دوں تو اپنے آپ کو کہاں چھپاؤں گا؟ تمہاری طرح چادر میں چھپنے سے تو رہا۔ میں اس کی تحریر کا جواب دینے کے دوران اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اب بھی زانوں پر رکھا ہوا کچھ مضطرب تھا۔ یہ سچ ہے، انسان اپنے چہرے سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھ کی لکیروں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر وہ ان تمام چیزوں کو چھپا لے تو اپنے سر سے لے کر پاؤں تک بے اختیاری حرکتوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ وہ کہنا کچھ چاہتی تھی لیکن میرے کہنے پر کچھ اور لکھ کر دیا تھا۔ اگر وہ اپنے دل کی بات کہہ دیتی تو ایسا اضطراب قائم نہ رہتا، کچھ تو وہ پرسکون رہتی۔ جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ جو بھی سوچ رہی تھی اس کے متعلق کسی فیصلے تک پہنچنے سے پہلے بے چین لمحات سے گزر رہی تھی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کی۔ آلہ بی بی نے مجھے محسوس کرتے ہی مسکرا کر پوچھا، کیا رسونتی؟ نہیں فرہاد۔ وہ اپنے سامنے کھڑی ہوئی 2 عدد آلہ بیبیوں کو دیکھنے لگی تاکہ میں بھی اس کے ذریعے انہیں دیکھتا رہوں۔ وہ دونوں عمر سر سے پاؤں تک مکمل آلہ بی بی نظر آ رہی تھی۔ ان کی چال ڈال، نشست و برخاست میں ایک ذرا فرق نہیں تھا۔ آلہ بی بی انہیں مختلف ذہنی آزمائشوں سے گزار رہی تھی اور وہ دونوں کامیاب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یاد آیا جب پہلی بار وہ میری زندگی میں آئی تو اس کا یہی انداز تھا۔ اصل آلہ بی بی کون ہے میں بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ جو میرے سامنے آتی تھی اس کے گلے میں سیاہ موتیوں کی مالا ہوتی تھی، اب کا انداز ایک جیسا ہوتا تھا۔ وہ بابا صاحب کے حکم سے مجبور تھی، میرے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر ایک مرحلے پر اس نے خود کو ظاہر کر دیا تھا۔ میں نے کہا، بہت عرصے کے بعد تم نے پھر ڈمی آلہ بی بی تیار کی ہے۔ اس کا مقصد تم اور رسونتی ٹیلی پیتھی کے ذریعے دنیا والوں سے چھپ جاتے ہو۔ میں کیسے چھپ سکتی ہوں؟ میرے پاس یہی طریقہ کار ہے۔ میں سمجھتی ہوں وادی کے اندر اور باہر جتنے دشمن پھیلے ہوئے ہیں انہیں صرف تم دونوں کی نہیں، سونیا کی اور میری بھی تلاش ہوگی۔ سونیا نے تو خود کو ظاہر کر دیا، وہ ابھی وادی میں رہے گی، لیکن میں کہاں پائی جاؤں گی یہ دشمن کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا سجاد پہنچ گیا ہے؟ ہاں، وہ انہی میں سے ایک آلہ بی بی کے ساتھ وادی کاف کی مہم پر روانہ ہوگا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میرے خیال خوانی کا سلسلہ یکبارگی ٹوٹ گیا۔ میری کار کے پچھلے حصے کی طرف دھماکہ ہوا تھا، گاڑی ایک جھٹکے سے ڈولنے لگی تھی۔ میرے ہاتھ سے سٹیئرنگ نکلنا ہی چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے قابو میں کیا، گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے سڑک کے کنارے روک دیا، چیختے ہوئے کہا، آدھیکا فوراً دروازہ کھولو اور جھکتے ہوئے قریبی ٹیلے کے پیچھے پہنچنے کی کوشش کرو، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ ایسا کہنے کے دوران میں نے گاڑی کے پچھلے اسکرین کے پار دیکھا، ایک جیپ تیزی سے چلی آ رہی تھی، اس میں کئی افراد۔ ایک شخص جیپ کے اگلے حصے کی طرف کھڑا ہوا، ریوالور
کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ اسی نے ہماری گاڑی کے پچھلے پہیے پر فائرنگ کی تھی۔ ہم گاڑی سے نکل کر تیزی سے جھکتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک گھنے درخت کے پاس پہنچے۔ اسی وقت پے در پہ فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کی آواز نہیں تھی، شاید 2-3 ریوالوروں پر سائلنسر لگے ہوئے تھے، لیکن ہمارے قدموں کی طرف تھوڑی سی مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ہم درخت کی آڑ میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں سے ہم نے آگے کی طرف چھلانگ لگائی، پھر زمین پر لیٹے ہی لیٹے رینگتے ہوئے ٹیلے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت تک جیپ والے ہماری گاڑی کے قریب پہنچ کر رک رہے تھے، اپنی جیپ پر سے چھلانگیں لگا رہے تھے۔ اس کے بعد ہی وہ نشانہ لے کر فائرنگ کر سکتے تھے۔ ہمارے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ ہم دوڑتے ہوئے ٹیلے کے پیچھے پہنچ گئے۔ یہ تو میری سونیا اور مرجانہ کی پرانی عادت ہے، ہم کبھی اپنے پاس ہتھیار نہیں رکھتے۔ حدیقہ کے پاس میں نے 2 خنجر دیکھے تھے، کبھی اس کے پاس بھی ریوالور نہیں دیکھا، لیکن اس کی چادر عمرو عیار کی زنبیل تھی جس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ چھپا ہوا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے پہنچ کر میں نے دیکھا وہ چادر کے اندر دونوں ہاتھ ڈالے کچھ کر رہی تھی۔ پھر چادر کے باہر کارتوس کی ایک لمبی سی پٹی نظر آئی، اس کے ساتھ ہی ٹامی گن برآمد ہوئی۔ ایک شخص کی آواز سنائی دی، وہ چیخ کر اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا، یو پیٹر، تم کار کے پاس کیوں رک گئے؟ ادھر آؤ، ہم انہیں گھیر لیں گے۔ وہ نہتے ہیں، اگر ان کے پاس ہتھیار ہوتا تو جوابی فائرنگ کرتے ہوئے ٹیلے کے پیچھے جاتے۔ دوسری طرف سے پیٹر کی بلند آواز سنائی دی، تم انہیں گھیرنے کی کوشش کرو، میں اس کار کو چیک کرتا ہوں، میکی کے متعلق ضرور کچھ برآمد ہوگا۔ میں 2 دشمنوں کے دماغوں میں پہنچ چکا تھا۔ پیٹر کار کے اندر پہنچ کر اس کے ڈیش بورڈ کو ٹٹول رہا تھا، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے خانے کس طرح کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی رہنمائی کی۔ اس نے پہلے تو ایک خانے کو کھول کر اس میں سے دستاویزات اور دوسری تمام چیزیں نکال لیں، پھر دوسرے خانے سے ٹرانسمیٹر نکالا، تیسرے خانے میں کرنسی نوٹ اور ایک بھرا ہوا ریوالور اور کچھ کارتوس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لیا، وہاں سے نکل کر دوڑتا ہوا جیپ کے پاس آیا، پھر اسٹیئرنگ سیٹ کو اٹھا کر اس میں دستاویزات اور ٹرانسمیٹر رکھ دیے۔ کرنسی نوٹوں کو وہ پہلے ہی اپنی جیبوں میں ٹھونس چکا تھا، اسے ریوالور کی ضرورت نہیں تھی، تاہم اسے بھی لے آیا تھا۔ پھر وہ سیٹ پر بیٹھ کر جیپ ڈرائیو کرتا ہوا اسے راستے سے اتار کر ٹیلے کی طرف آنے لگا۔ ایک شخص نے چیخ کر پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ گاڑی ادھر کیوں لا رہے ہو؟ میں نے حدیقہ سے کہا، اچھا موقع ہے، تم اس بڑے سے پتھر کے پیچھے جا کر فائرنگ کرو۔ اس نے فوراً ہی میری ہدایت پر عمل کیا، دوڑتی ہوئی پتھر کے پیچھے گئی، پھر وہاں سے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے تمام ساتھی بوکھلا گئے۔ حدیقہ کی فائرنگ تو سمجھ میں آ رہی تھی، وہ دشمن تھی، لیکن دوست کی فائرنگ سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے چیخ کر پوچھا، یہ کیا حماقت کر رہے ہو؟ وہ پوچھنے والا جواب سننے کے لیے زندہ نہ رہ سکا۔ اپنے ہی ساتھی کی ایک گولی نے اس کے پاؤں زمین سے اکھاڑ دیے، وہ گر کر تڑپنے لگا۔ دوسری طرف جیپ والے کے دماغ نے میری سوچ کی لہروں کو واپس کر دیا، کیونکہ اس کی کھوپڑی میں بھی سوراخ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے جب ایک نے دیکھا کہ اپنا ہی دوست دشمن بن گیا ہے تو اس نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ ادھر حدیقہ نے ایک کو مار گرایا تھا، اب وہ اس پتھر کی آڑ سے نکل کر دوڑتے ہوئے دوسرے پتھر کی طرف جا رہی تھی۔ جب 2 طرفہ محاذ قائم ہو تو اس طرح اندھا دھند جگہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ حدیقہ نے غلطی کی تھی۔ اسی وقت ایک گولی چلی اور اس کے قدم اکھڑ گئے، وہ اچھل کر کلا بازی کھاتی ہوئی لڑکتی ہوئی دوسرے پتھر کے پیچھے پہنچ گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، کیا اسے گولی لگ گئی ہے؟ چند لمحوں کے بعد ہی اس پتھر کے پیچھے سے تڑتڑاہٹ کی آواز سنائی دی، مسلسل فائرنگ کے ساتھ ہی ایک شخص کی چیخ بھی سنائی دی، یعنی حدیقہ کو گولی مارنے والا اس کی فائرنگ کی زد میں آ کر گر پڑا تھا۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، ہمارے چاروں طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ میں نے حساب لگایا، 4 دشمن کام آ گئے تھے، ابھی 2 یا 3 رہ گئے تھے، کیونکہ اس جیپ میں کوئی 6-7 آدمی تھے۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، ہالٹ اینڈ اباؤٹ ٹرن، کیپ یور ہینڈز اپ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے ان کی طرف پلٹ کر دیکھا، وہ 2 تھے، میرے سامنے ذرا دور کھڑے ہوئے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ ایک نے کہا، مسٹر میکی اپنے گارڈ کو دو، ہمیں حکم دیا گیا ہے تمہیں گولی نہ ماری جائے۔ دوسرے نے کہا، لہذا کوئی چلاکی نہ دکھاؤ ورنہ ہم گولی مارنے پر مجبور ہو جائیں گے، چپ چاپ ادھر آؤ اور ہمارے آگے چلتے ہوئے جیپ میں بیٹھ جاؤ۔ اسی وقت ایک فائر کی آواز سنائی دی، میں نے اندازہ کیا حدیقہ میرے دشمنوں کی آواز سن کر میری طرف آنا چاہتی تھی۔ باقی 3 بچنے والے دشمنوں میں سے 2 میرے سامنے تھے اور ایک نے حدیقہ کو فائرنگ کے ذریعے روک رکھا تھا۔ میں نے خیال خوانی کے ترکش سے ایک تیر نکالا، پھر اسے چلے پر چڑھاتے ہوئے ان میں سے ایک کا نشانہ لیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، چونکہ تمہیں زندہ گرفتار کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس لیے میرے اس ریوالور کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے پوری قوت سے ریوالور کو دور
پھینک دیا۔ اس کا ساتھی اس حرکت پر اعتراض کرنا چاہتا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ بھی کہہ لگاتے ہوئے کہنے لگا، تم کیا سمجھتے ہو ریوالور تم ہی پھینک سکتے ہو، میں تم سے بھی زیادہ دور پھینک سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ریوالور زیادہ دور پھینک کر دکھایا۔ اب وہ دونوں نہتے ہو گئے، جب تک وہ دوسرا ریوالور پھینکتا یا پہلا میری ٹیلی پیتھی کی ذات سے نکل کر سوچ رہا تھا، یہ اس نے کیا حماقت کی، ریوالور کہاں پھینک چکا ہے۔ جہاں اس نے پھینکا تھا ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اتنی دور تھا کہ ادھر دوڑ کر جاتا تو میں اس کا راستہ روکتا یا اس پر حملہ کرتا۔ یہی بات اب دوسرا سوچ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، پھر ایک نے کہا، سوچنا کیا ہے، حماقت ہو ہی چکی ہے تو اسے زندہ پکڑو، یہ ہم دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ کہتے ہی ایک دوڑتا ہوا میری طرف آیا۔ ایک تو میں خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر سکتا تھا کہ وہ کس انداز میں حملہ کرے گا، دوسرے دوڑ کر آنے کے انداز سے ہی معلوم ہو رہا تھا فلائنگ کک مارے گا۔ جیسے ہی وہ فضا میں اچھل کر میری طرف آیا، میں ایک طرف ہٹ گیا۔ ظاہر ہے اسے پتھریلی زمین پر گرنا تھا، اور وہاں گرنے کے بعد اسے جو چوٹیں آئی تھی اس کے نتیجے میں چیخنے اور تڑپنے لگا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی اس دوران میرے قریب پہنچ گیا تھا۔ اب وہ کراٹے کے ہاتھ دکھا رہا تھا اور میں ان ہاتھوں کو روکتا جا رہا تھا۔ اس کے لڑنے کا سٹائل بتا رہا تھا کہ وہ کراٹے ماسٹر ہے، بلیک بیلٹ ضرور ہوگا۔ صرف کراٹے کا ہاتھ ہی نہیں، کبھی کبھی ٹانگیں بھی چلاتا تھا۔ بڑی ہی خوبصورت سٹائل سے گھوم کر کک مارتا تھا۔ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو کبھی اس کے حملوں سے محفوظ نہ رہتا۔ میں اس کے دماغ کو پڑھتا جا رہا تھا اور وہ بیچارہ پریشان ہو رہا تھا، آخر اس کا کوئی حملہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی جو پتھریلی زمین پر گر پڑا تھا اب اٹھ کر میری طرف آنا چاہتا تھا۔ اسی وقت تڑ تڑا تڑ فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ جواباً اس شخص کی آواز سنائی دی جو ریوالور لیے حدیقہ کا راستہ روک رہا تھا۔ وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن جو شخص پتھریلی زمین سے اٹھ کر میری طرف آ رہا تھا وہ دہشت زدہ ہو کر پھر گر پڑا تھا۔ میں نے چیختے ہوئے حدیقہ سے کہا، اب فائرنگ نہ کرنا، تم اتنوں کو مار چکی ہو، کم از کم یہ دو میرے لیے رہنے دو۔ اس نے فائرنگ نہیں کی، شاید سوچ رہی ہوگی اس نے کتنوں کو مارا ہے۔ میں نے غلط حساب بتایا تھا، حدیقہ نے صرف 3 کو ٹھکانے لگایا تھا، باقی ایک دشمن جیپ والے کے ذریعے مارا گیا تھا، اور ان لمحات میں وہ جیپ والا میں ہی تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ بیچارہ کسی اور کے ذریعے مارا گیا تھا۔ یوں حساب کیا جائے تو وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے پاس پردہ میرا ہی ہاتھ تھا، اور وہ ہاتھ حدیقہ یا میرے دشمن نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ میرے لڑنے کا انداز دیکھنے لگی۔ جب دشمن نے مجھ پر حملہ کیا تو میں نے اس کا ہاتھ روک کر دوسری طرف گھما دیا، پھر اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ وہ ایک دم سے جھنجلا گیا۔ جھنجلانے کی بات ہی تھی، جس انداز میں میں نے اسے گرفت میں لے کر دوسری طرف پلٹایا تھا، اسی طرح زبردست کراٹے کا ہاتھ اسے مار سکتا تھا یا پیچھے سے ایک لات مار کر اسے اوندے منہ زمین پر گرا سکتا تھا، لیکن میں نے صرف ایک چپت پر اکتفا کیا تھا، جسے کوئی بزرگ بچے کو تنبیہ کر کے چھوڑ رہا ہو، اور یہی بات جھنجلانے والی تھی۔ وہ پلٹ کر پھر حملہ کرنے لگا۔ اب وہ زیادہ جوش اور جنون میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا ساتھی بھی آ گیا تھا۔ اب میں کبھی اس کے دماغ میں اور کبھی اس کے دماغ میں جاتا تھا، موقع دیکھ کر کبھی دونوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیتا تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ مجھ پر حملہ کرنے کے دھوکے میں انہوں نے اپنے ساتھی پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ تھکنے لگے، ہانپنے لگے، اس کے باوجود انہیں یقین تھا کہ وہ دو ہیں، میں اکیلا ہوں، وہ مجھے قابو میں کر لیں گے۔ اس دوران وہ حدیقہ کو بھول گئے تھے۔ وہ ایک پتھر پر اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے لڑنے کے انداز نے اسے مطمئن کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ محتاط تھی۔ دشمن مجھ پر غالب آتے تو وہ اپنی ٹامی گن استعمال کرتی، ویسے اس کی نوبت کبھی نہ آتی۔ میں نے ایک حملہ کرنے والے سے پوچھا، کب تک لڑتے رہو گے؟ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کیا۔ اس بار میں نے اس کے پیٹ میں لات ماری۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے جھکنے لگا۔ میں نے اس کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دوسرے کی شامت آ گئی تھی۔ اسی وقت وہ بھی مجھ پر حملہ کرنے آیا تھا۔ میں ایک طرف ہٹ گیا، وہ اپنے ساتھی پر آ پڑا۔ دونوں ہی پتھریلی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ نیچے والا بہت ہی تکلیف میں مبتلا تھا، وہ بے اختیار تڑپتا ہوا کرا رہا تھا۔ اوپر والا اٹھنا چاہتا تھا، میں نے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ وہ بھی دوسری طرف الٹ کر پتھریلی زمین پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پہلے کی طرح پھرتی دکھاتے اور فوراً ہی زمین سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے یکے بعد دیگرے پھر ان دونوں کو ایک ایک ٹھوکر رسید کی۔ وہ زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اب بتاؤ مجھے کیوں پکڑنا چاہتے ہو، کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ اگر تم نے وہ اڈا نہ بتایا تو تم دونوں کو دوسری دنیا میں پہنچا دوں گا۔ ان میں سے جو کراٹے ماسٹر تھا وہ زخمی
درندے کی طرح گرا رہا تھا، اب بھی شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اس کے برعکس اس کا ساتھی ذرا ڈھیلا پڑ گیا تھا، بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا حدیقہ آؤ، اب ان دونوں میں سے کوئی میری بات کا صحیح جواب نہیں دے تو اسے گولی مار دینا۔ وہ میرے پاس آ گئی۔ کراٹے ماسٹر نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر اپنی عادت کے مطابق گراتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ ہمارا باس کہتا ہے تم جیکی نہیں ہو۔ اب میں بھی یقین سے کہتا ہوں کہ تم کسی غیر معمولی صلاحیت کے مالک ہو۔ تمہارے پاس آتے ہی ہم سحر زدہ ہو گئے تھے، ہم نے اپنے ریوالور پھینک دیے تھے۔ بتاؤ تم کون ہو؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔